کئی سارے صحابہ کرام جو بیچارے کمزور پوزیشن میں تھے وہ تو تنگ آ کر چھپ چھپا کر ہجرت کر بھی گئے، چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، لیکن وہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے، کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ مسلمان سب یہاں سے نکل کر کہیں جمع ہو گئے اور جمع ہو کر انہوں نے آپس میں کوئی مضبوط پوزیشن میں آ کر اپنی کوئی حکومت بنا لی یا اپنی طاقت بنا لی تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، مسلمانوں نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد مدینہ کی ریاست عمل میں آئی، پھر اس کے بعد ان کا مقابلہ بہت مشکل ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مکہ مکرمہ تشریف لائے، فاتحانہ انداز میں مکہ فتح کر لیا۔ تو یہ ان کی کوشش تھی۔ ایک صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جانے لگے ہجرت کی نیت سے، اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی، اس وقت ابو سلمہ کی نکاح میں تھی، ان کا بچہ بھی تھا ایک ساتھ، کہ وہ جانے کے لیے تیار تھے اور باقاعدہ انہوں نے سواری کا بندوبست بھی کر لیا، اپنی اہلیہ کو سوار بھی کرا لیا، بچے کو جب جانے لگے تو مشرکین کو پتہ چلا، فوراً سب آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ جو ان کی بیوی کے گھر والے جو سسرال والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ جانا چاہے تو جائیں، لیکن ہماری بچی کو ساتھ میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کہ بیوی آپ کی یہی رہے گی، یہ تو ہماری بیٹی ہے اور ہمارا اس کے ساتھ واسطہ ہے، اس کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ ان کا جو بیٹا تھا تو پھر ان کے خاندان والے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا تو ہمارا ہے، ہماری نسل کا ہے، لہذا جو تم سے تمہارا بیٹا ہوا ہے اس پر سارا تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا خاندان ہے، یہ بچہ بھی تم نہیں لے جا سکتے، اگر اکیلے جانا چاہو تو جاؤ۔ جب وہ اکیلے جا کے کیا کرتے؟ اس طرح اس ترتیب سے انہوں نے مسلمانوں کو وہاں ان کا رہنا بھی مشکل بنا دیا تھا اور باہر بھی نہیں جانے دے رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے کہ اس بات کا علم تھا اور یہ مشکلات سامنے تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جب تک اجازت اور حکم نہ آئے تو کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ چلے گئے تھے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے وہاں اپنی بستی جن پر عذاب آنے والا تھا ان کو پتہ چل گیا تھا، لیکن تھوڑا سا انہوں نے وقت سے پہلے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر وہ کشتی کا وزن جو ہے وہ ان کی وجہ سے ڈگمگا رہا تھا اور ان کو نکلنا پڑا، چھلانگ لگانی پڑی، مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ سارے واقعات کیوں ہوئے؟ کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ میرے پیغمبر میرے حکم کے مطابق کچھ نہ کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے اور اس انتظار میں بھی تھے کہ کہاں جانا پڑے گا، اللہ کی طرف سے اشارہ کہاں کا ملتا ہے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ 2-3 جگہ مدینہ منورہ کے علاوہ مدینہ منورہ سمیت آپ کے سامنے رکھی گئی، لیکن مدینہ منورہ کو منتخب کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ کو ہی منتخب فرمایا۔ اور ویسے بھی حج کے دوران جب حج کا موقع ہوتا تھا نا تو یہ لوگ جب ادھر ادھر سے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں میں جا کر بات کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، تو اس میں بہت سے لوگ ایمان لے آتے۔ مدینہ منورہ کے لوگ بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے، یہ مدینہ منورہ کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، تو وہاں پر عقبہ کے مقام پر بیعت ہوئی اور مدینہ منورہ کے لوگ بھی ایمان لائے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، دعوت دی اپنے ہاں آنے کی، اور اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ وہی ہوا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جانے سے پہلے مسلمان وہاں موجود تھے، ایمان لانے والے موجود تھے، اور یہ وہی دعوت جو آپ علیہ السلام کی بذریعہ حجاج حاجیوں کے ذریعے پہنچی اور ان میں سے بہت سے لوگ ایمان پہلے لا چکے تھے اور حج کے موقع پر ان کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ملی کہ اب آپ ہجرت فرمائیں، اور ہجرت بھی آپ کو مدینہ منورہ کی طرف کرنی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے یہ سازش کی تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو اپنے اس اسلام کی دعوت سے، توحید کی دعوت سے، پیغمبری کام سے کیسے روکا جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے سامنے تو انہوں نے بہت کچھ رکھ دیا، سختی، نرمی، گرمی، لالچ، سب کچھ، لیکن آپ نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ کہا کہ میں اسلام کے مقابلے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کسی اور بات کو قبول کروں، میں تو اپنے دعوت پر قائم ہوں، لکم دینکم ولی دین۔ قرآن میں تو آ گیا کہ آپ کا دین آپ کا ہے اور میرا میرا ہے، اگر نہیں لاتے ایمان تو نہیں لاؤ، لیکن میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مشرکین نے مشورہ کیا کہ ابو لہب بدبخت جو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، لیکن اس نے قتل کا مشورہ دے دیا کہ معاذ اللہ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے ان کو، تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو اس پر دوسرے لوگوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مشرکین کے ہاں یہ ترتیب تھی کہ اگر کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کا پورا قبیلہ بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا، دشمنی بن جاتی۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کا جو پورا قبیلہ ہے، اور وہ عرب کا بہت بڑا مشہور قبیلہ بنو ہاشم، تو وہ تو پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک اور طریقہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب قبیلوں کے لوگ مل کر یہ کارروائی کرتے ہیں تو سب سے تو وہ بدلہ نہیں لے سکتے، لہٰذا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور سارے کے سارے لوگ، یہ ہر قبیلے کا لوگ شخص جو ہے اس میں حصہ ڈالے، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ اور اب یہ جمع ہو کر انہوں نے ادھر اجلاس کیا اور ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا کہ اب آپ جائیں یہاں سے، اب جا سکتے ہیں، اور جو بھی وقت ہے جس ترتیب سے بھی آپ کو نکلنا ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لائے، گرمی کی وجہ سے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور کسی کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی اہم بات ہوگی، کیونکہ دوپہر کے وقت وہ کسی کے ہاں نہیں جاتے، تو آرام کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا کہ کوئی اور ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں ہے، بس آپ کے اہل خانہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ نکلنا ہے، اور آج ہی نکلنا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی پروگرام ترتیب بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے لیے ایک پروگرام بنایا، اور ان کے ایک آزاد کردہ غلام تھے عامر، وہ بھی تھے، اور اس طرح کسی شخص سے اور ایک اور مشرک سے بات ہوئی تھی، مسلمان تو نہیں تھا لیکن اس سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم 2-3 دن یہاں آس پاس رہیں گے، پھر آپ کو بعد میں سواری کا بندوبست کر کے ہمیں یہاں سے مدینہ لے کے جانا ہے، آپ کو ہم اتنی اجرت، اتنے پیسے دیں گے۔ اب کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کو پتہ تھا، اور ان کی ظاہر بیٹی کو پتہ تھا، اور خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکل گئے۔ تو 3 دن جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہے غار ثور کے اندر قیام ہوا، اور یہ راستہ آپ نے وہ اختیار کیا کہ جو بالکل الٹ ہے، یعنی مدینہ منورہ یہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے، شمال اس طرف ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف گئے جو یمن کی طرف ہے، یعنی یمن کی طرف گئے، اور وہاں غار ثور کے قیام کے بعد پھر وہاں سے نکلے۔ تو جس شخص کو بلایا گیا تھا پھر 3 دن بعد، وہ وہی ماہر تھا جس کو رستے معلوم تھے۔ اس زمانے میں ہر کسی کو یہ رستے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ تو بہرحال وہ واقعات ہم اور آپ سنتے ہیں کہ وہاں وہ 3 راتوں کا قیام بھی ہوا، اور 3 راتوں میں وہ عامر ابن فہیرہ جو آزاد کردہ غلام تھے وہ آ جاتے تھے بکریاں وغیرہ لے کر، اور اس کے دودھ وغیرہ اور یہ دیتے، پھر واپس آ جاتے، صبح حال احوال بھی سناتے۔ 2-3 راتوں تک یہ ترتیب باقاعدہ برقرار رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ غار ثور میں پہنچے، پہلے ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ پر جیسے کہ پاؤں کی ایڑی رکھی تھی، سانپ نے کاٹا تھا، یہ واقعات تو ہم سنتے ہیں سارے۔ مشرکین وہاں پر آ گئے کیونکہ اعلان ہو گیا تھا، بعد میں پتہ چلا وہ تو ادھر مشرکین انتظار میں تھے کہ رات ہوگی تو رات کو ہم شہید کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ۔ اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ سلایا، اپنی سبز چادر ان کے اوپر ڈالی، اور خود باہر نکلے اور مٹی ہاتھ میں لے کر سب کے سروں پر ڈال دی، کسی کو نظر ہی نہیں آیا، پتہ بھی نہیں چلا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے. بعد میں صبح میں ان کو کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں ساری رات، لیکن یہاں تو کوئی ایسا کچھ ہوا نہیں. انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ ان کو ہم نے کرنا ہے شہید، لیکن یہاں تو بلکہ رات ہی کی بات تھی، ابھی تک رات ختم نہیں ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو نکل گئے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ وہ تو کب کے چلے گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ مٹی اٹھا کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف پھینکتے تھے نا، یہ ترتیب تھی. اور یہ جنگ بدر میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ آپ نے مٹی پھینکی، اس کے بعد ان لوگوں کو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا. تو یہ آپ وہاں سے نکلے اور جا کے غار ثور میں پناہ لی. پھر مشرکین نے تو اعلان کر دیا اور بہت ان کو مسئلہ سامنے آ گیا کہ اب تو بھئی حالات ایسے ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھئی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے. اونٹ بہت قیمتی چیز تھی. اب لوگ تلاش میں لگ گئے، غار ثور پر بھی پہنچے، دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اوپر، اگر نیچے دیکھتے پاؤں کی طرف تو ہم نظر آ جاتے، لیکن اللہ نے وہاں بھی ایسی صورتحال بنا دی. تو مکڑی نے جالا تن دیا، وہ بھی واقعات میں موجود ہے، جس سے لگ رہا تھا کہ اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے. ایسے حالات بنے. 3 دن کے بعد پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی، یہ 3 راتیں گزاری. اور پھر وہاں سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو یہ ہجرت کا سفر پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور یہ روانگی جو ہے پھر اس ترتیب سے ہوئی کہ یعنی 3 دن تو وہاں رہے. اس میں احادیث میں آتا ہے یعنی روانگی 27 صفر کو ہوئی تھی، اور یہ جمعہ، ہفتہ، اتوار کا دن، پیر سے پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ تقریباً یکم ربیع الاول، جب 2-3 دن جب گزر گئے، 27 سفر تھی، سفر کا آخری ایام تھے سفر کے، جب ربیع الاول شروع ہوا تو آپ نے وہاں سے ہجرت شروع کر دی. اور ہجرت کے سفر میں وہ شخص جو تھا جس کو عبداللہ ابن ریقت نامی شخص تھا، اس نے وہ ان چیزوں کا چونکہ ماہر تھا رستے کا، اور یہ تھا کہ جی لوگ پیچھے چلیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ تو مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دوسرا راستہ پکڑیں اور دوسرے راستے سے جائیں. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو یہ خیال تھا کہ ادھر گئے ہوں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر نکلے. اور بعد میں اس شخص نے اس ترتیب سے راستہ بنایا کہ جاتے جاتے وہ دور چلے گئے اور وہاں سے گھومتے گھومتے پھر راستہ جو ہے مدینہ منورہ کی طرف سیدھا کر دیا. اس کو طریق الہجرہ بولتے ہیں آج کل بھی. طریق الہجرہ، شارع الہجرہ، یعنی اب بھی اس پر باقاعدہ روڈ بنا دیا گیا کہ یہ وہی راستہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو وہ اس زمانے میں تو ہر کسی کو یہ راستے معلوم نہیں تھے. راستے میں یہ سفر چلتا رہا، اور اس راستے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی بہت اہم واقعات بھی ہوئے جس کا تذکرہ آتا ہے. بعمد نامی خاتون تھی، اس کی بکریوں میں ایک بکری گھر پہ تھی، باقی تو باہر تھی، بہت کمزور. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جب آپ ٹھہرے، فرمایا کہ کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر پہ تو کچھ نہیں ہے، یہ بکری ہے تو اتنی کمزور ہے کہ اس میں تو اتنا دودھ کچھ بھی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنا اس نے اس دن دودھ دیا کہ وہ سب کے لیے کافی ہو گیا، پتیلا برتن بھر گئے. اور اس سے آپ علیہ السلام نے بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور پھر ان کے لیے بھی بچ گیا. تو شوہر آئے تو وہ بھی حیران ہو گئے. تو اس لیے رستے میں یہ واقعہ ہوا. سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا. سراقہ ابن مالک جو ہے وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں رستے میں. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ان کسی اور کو بتایا، اس لیے نہیں کہ میں پکڑنے جا رہا ہوں تاکہ انعام کسی اور کو نہ ملے، اور خود پیچھے نکل پڑے. گھوڑے پر سوار ہو کر گئے، لیکن جیسے قریب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فوراً ان کا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا، آدھے پاؤں تک زمین میں دھس گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے پناہ مانگی، فرمایا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور امن چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اجازت دی، وہ ایمان بھی لے آئے. اور اس کے بعد راستے میں واپس جاتے ہوئے کوئی بھی اور بھی سامنے آتا تھا نا کہ میں پیغمبر علیہ السلام کو ہم ڈھونڈنے جا رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ نے حفاظت فرمائی.
اور اسی طرح رستے میں زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ملے، وہ سفر کا سامان تجارت کا لا رہے تھے، تو کپڑے اور بہت اہم چیزیں ان کے ساتھ تھی، انہوں نے راستے میں کپڑے دیے، راستے میں جو ضرورت کا سامان تھا وہ دیا کہ چلیں آپ سفر پر ہیں، آپ کی کچھ چیز آپ کے کام آ جائے، یہ بھی ہوا۔ اور پھر اسی ترتیب کے مطابق جو ہے آپ علیہ السلام آگے بٹھایا ہوا تھا اور یہ پیچھے بیٹھے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور بدن مبارک پر ابھی تک بڑھاپے کے آثار نہیں ظاہر ہوئے، جوان لگتے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر میں 2 سال کا فرق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے تھے تو وہ پیچھے تھے، اگر رستے میں کوئی پوچھتا بھی یہ کون ہے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ بس مجھے راستہ بتاتے ہیں، پیغمبر کا کچھ نہیں فرماتے، کہتے مجھے راستہ بتا رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ والا راستہ بتا رہے ہیں جو جس راستے پر جا رہے ہیں، لیکن اصل میں ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ مجھے ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، جو نیک راستہ ہے، نیک اعمال کا ہے، ہدایت کا راستہ ہے، یہ بتانے والے، اصل مقصد یہ تھا۔ تو اس ترتیب سے وہ لے کر گئے، اور اس کے بعد پھر وہ پہنچے، یہ ایام تقریباً 10-11 دن ان کو راستے میں لگے، اس زمانے میں اتنا ہی راستہ تھا، اب تو سہولت ہو گئی۔ اور مدینہ منورہ مکہ میں کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کدھر گئے، یہاں سے تو نکلے ہیں۔ خود مسلمانوں کو بھی بعد میں اندازہ ہوا، کہتے ہیں کہ ایک آواز سنائی دی، اور آواز کرنے والا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اس میں یہ باتیں ساری آئیں کہ یہ جو ہے اس طرف جا رہے ہیں، اور ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ مدینہ منورہ کا ہے۔ تو یہ ایک اور شخص بریدہ اسلمی کا بھی ذکر آتا ہے، وہ 70 آدمیوں کو لے کر نکلا تھا کہ میں پکڑوں گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پکڑ کر پہنچاؤں گا اور انعام حاصل کروں گا، وہ بھی رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی اور اس کے 70 کے 70 آدمی ایمان لے آئے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکا۔ اور اسی طریقے کے مطابق جو ہے یہ سفر اختتام پذیر ہوا، قباء تشریف لائے آپ علیہ السلام، کچھ دن قباء میں رہے اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا حق زیادہ ہے۔ منافقین نے بعد میں اس کے قریب ایک مسجد بنا لی تھی، اس کو مسجد زرار کہا گیا اسلام میں۔ زرار کا مطلب ہے نقصان دینے والی مسجد، کہ ایک مسجد موجود ہے اس کے برابر میں مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ منافقین پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ مسجد وہی ہے جو ایک دفعہ تقویٰ کی بنیاد پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جس کی بنیاد رکھی گئی، اور کیا چاہتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کام بھی کر رہے تھے، خود پتھر اٹھائے، خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ صحابہ کرام فرماتے کہ آپ تشریف رکھیں، ہم خود کرتے ہیں، تو بھاری پتھر اٹھاتے تو وہ صحابہ لے لیتے، آپ دوسرا اٹھا لیتے، وہ صحابہ وہ لیتے، آپ تیسرا اٹھاتے، لیکن آرام سے نہیں بیٹھے، کام کیا، اس میں مکمل کیا، اور یہ مسجد بنی۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے جہاں مسجد نبوی ہے، وہاں آپ کی اونٹنی آئی، اور اس کے بعد پھر جیسے واقعات وہ آپ علیہ السلام نے وہ جگہ 2 یتیم سہل اور سہیل تھے ان سے خریدی۔ ان کے چچا نے کہا کہ ہم نہیں بیچتے، ضرورت نہیں، مطلب مسجد کے لیے ہم کیا پیسے لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یتیم ہیں یہ لوگ، آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے۔ اصل میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو اس مہینے کی مناسبت سے ایک بات آ گئی کہ اسلام ہجرت کا حکم دیتا ہے، اور حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہجرت بھی 2 طرح کی ہے۔ یہ ہجرت جس کو مائیگریشن آج کل بولتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا اسلام محفوظ نہ ہو، آپ اسلام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پا رہے ہوں، وہاں سے آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں آپ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے۔ اگر پہلی جگہ آپ کا رہنا ایسا ہے کہ آپ کے اسلام دین ایمان کو خطرہ ہے تو آپ کو وہاں ہجرت کرنا لازم واجب ہو جاتا ہے کہ آپ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کا اسلام محفوظ ہے، جہاں ماحول درست ہے، جہاں آپ بہتر طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ دین کا نہیں سوچتے لوگ، جیسے آج کل لوگ نا اپنے بچوں سمیت، اب ظاہر ہے مجبوری ہو گئی، ملک کے حالات ایسے ہو گئے، ہم باہر جائیں گے بچوں کو بھی لے کے جائیں گے۔ اب جب غیر مسلموں میں بچے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو 1-2 نسل تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کی جو نسلیں آتی رہتی ہیں نا، وہ بالکل دین سے، ایمان سے، اسلام سے بالکل دور ہو جاتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی تعلق رکھنا چاہے، وہاں بھی بہت سے مراکز ہیں، مساجد ہیں، دین کا کام ہوتا ہے الحمدللہ،
لیکن یہ ہے کہ یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ بھائی کہاں ہمارے بچوں کا مستقبل اور ایمان کے لحاظ سے کہاں محفوظ ہے۔ ہم مال کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مال کے لحاظ سے کہاں محفوظ ہے، وہاں مال ہے لیکن ایمان بھی ہونا چاہیے، ایمان کی حفاظت کی جگہ بھی ہونی چاہیے۔ اور اپنے ملک کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، ایسی جگہ کا انتخاب ہو، ایسے پڑوس کا، ایسے محلے کا، ایسے علاقے کا جہاں آپ یہ سمجھیں کہ نسبتاً، ویسے تو ظاہر ہے کہ فرشتے سب نہیں رہتے ہر جگہ، سب کی حالت ایسی ہے، لیکن جہاں جہاں نسبت کے اعتبار سے، دوسروں کے اعتبار سے حالات بہتر ہو، ماحول اچھا ہو، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جہاں آپ کے بچے تعلیم صحیح حاصل کر سکے، جہاں بچے صحیح ماحول میں رہ سکے، جہاں آپ اپنے بچوں پر ہم خود کنٹرول کر سکیں۔ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جس پر جب ہم تو خود کنٹرول نہیں کریں گے تو معاشرے کے رحم و کرم پر اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صبح ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، نہ اس کے والد کو پتہ ہے کہ دن بھر کہاں ہوتا ہے، نہ اس کی والدہ کو تو ویسے ہی نہیں پتہ، وہ تو گھر پہ ہوتی ہے اور والد کام پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اولاد کنٹرول سے نکل رہی ہے۔ جہاں اسکول پڑھتا ہے، جہاں مدرسہ پڑھتا ہے، وہاں سے سالوں سال والد رابطہ ہی نہیں کرتا، والدین کا یہ رابطہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ پڑھنے جاتا ہے یا نہیں جاتا، اگر جاتا ہے تو پڑھائی میں کیسا ہے، کچھ سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا، دینی تعلیم اس کی کیسی ہے، دنیاوی تعلیم اس کی کیسی ہے، اس کے دوست احباب، اس کے جو یار دوست ہیں ان کی محفل کیسی ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جیسے مشہور ہے نا کہ انسان اپنے یار دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کے دوست احباب، یار دوست اس کے محفل کو دیکھ لیں، اگر اچھے لوگوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو سمجھیں کہ یہ بھی اچھا آدمی ہے، اور اگر ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ خود بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا ہے؟ جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا وہی حالت ہوگی اس کی۔ تو اس لیے ایک تو ہجرت یہ ہوتی ہے، اور ایک ہجرت جو حدیث میں آتے ہیں وہ اعمال کے اعتبار سے ہجرت ہے کہ برے اعمال کو چھوڑ کر جب انسان اچھے اعمال کی طرف آتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آتا ہے والمہاجر ما نہی اللہ عنہ، یہ مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے، من ترکا جو چھوڑ دے ان کاموں کو، من حجرہ جو چھوڑ دے ان کاموں کو، حجرہ مانا ترکا، من حجرہ ما نہی اللہ عنہ، کہ اللہ نے جن چیزوں سے اس کو منع کیا ان چیزوں کو سے اپنے آپ کو روک دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے، اس کو اصل مہاجر کہتے ہیں۔ ہجرت یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر حالات کے اعتبار سے اپنی ہجرت ہوتی ہے، لیکن یہ ہجرت تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی زندگی میں سے گناہوں کو اور برے اعمال کو نکال کر اچھے اعمال کی طرف آئے، تو یہ اصل میں مہاجر ہو گیا، اس نے ہجرت کی ہے۔ تو صبح سے شام تک اور سال کے 12 مہینے ایک مسلمان ہم سب کتنا سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو گناہ ہیں، ناجائز ہے، اور ہم اس پر قائم ہیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، کہ ہم اپنے ناجائز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو شخص گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ تو تب کرے گا نا جب گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، تو ایک دن توبہ کر لے گا، کبھی نہ کبھی اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں کب تک گناہ کرتا رہوں۔ لیکن جب وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ اسی حالت میں دنیا سے جائے گا، یہ گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ لہٰذا یہ معلوم کرنا چاہیے، ہم تو اپنے حساب سے فیصلے کرتے ہیں نا، اپنے حساب سے، میں جس کو صحیح سمجھتا ہوں، میں جس کو غلط سمجھتا ہوں، میں جس کو ترتیب کے مطابق ہر جگہ میں آتا ہے۔ اب ہر آدمی تو عالم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کو جائز سمجھ رہے ہو وہ ناجائز ہو، یا ہم کسی چیز کو ناجائز سمجھ رہے ہو وہ جائز ہو۔ پہلے علماء سے تو پوچھا جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم کام کرتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں، مسائل آتے ہیں، مسائل میں لوگ پوچھنے آتے ہیں، کام کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ پہلے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے؟ تو آپ کو افسوس نہ ہوتا، جیسے زیادہ تر طلاق کے مسائل میں ہوتا ہے کہ طلاق کے مسائل میں کچھ بھی بول دیا، بعد میں پوچھ رہے ہیں۔ اگر چھوڑنا ہی تھا بیوی کو تو پہلے سے پوچھتے نا کہ بھئی کس طریقے سے چھوڑنا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں مقصد تو یہ نہیں ہوتا، لیکن الفاظ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، کچھ بھی بول دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، پھر افسوس ہوتا ہے، لیکن افسوس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنے اعمال پر نظر، سب سے پہلے یہ فیصلہ تو ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں۔
اس کے لیے ہمیں جو ماہرین ہے، جو دیندار، جو سمجھدار، جو علماء ہیں، ان سے معلوم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر پتہ چلا کہ صحیح ہے، اچھا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر اچھا نہیں کر رہے تو اس چیز کو، اس کام کو، اس بات کو، اس عمل کو چھوڑنا ہوگا جلد سے جلد، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہم اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو اس لیے بہرحال اپنے اعمال کی اصلاح اور ہجرت جو ہے وہ اس ہجرت کے واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا مدینہ منورہ اسی لیے تھا کہ لوگوں کا دین، ایمان اور اعمال محفوظ ہو جائیں، وہاں ہم کھل کر اسلام پر عمل کر سکیں اور اسلامی احکام کو اپنا سکیں۔ تو اسی طرح آج بھی اس طرح کی ہجرت جہاں ہو تو وہ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس طرح کی نہ ہو تو کم سے کم گناہوں کو چھوڑنے والی ہجرت تو آج بھی ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جس قسم کی بھی برائی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، جتنا جلد ممکن ہو اس سے اپنے آپ کی جان چھڑا کر نیکیوں کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ما عند البلاغ سنت ہے۔